اللہ 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 اللہ۔ آج کا سبق سورۃ الشمس سے ہے، یہ مکی صورت ہے اور اس میں 15 آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها، والشمس قسم ہے سورج کی، وضحاها اور اس کی روشنی کی، والقمر اذا تلاها اور قسم ہے چاند کی، اذا تلاها جب وہ اس سورج کے بعد آئے، والنہار اذا جلاها اور قسم ہے دن کی، اذا جلاها جب اس کو روشن کرے، واللیل اذا یغشاها اور قسم ہے رات کی، اذا جب یغشاها اسے چھپا لے یا ڈھانپ لے، والسماء وما بناها اور قسم ہے آسمان کی اور جیسا کہ اس کو بنایا۔ دوسرا معنی قسم ہے آسمان کی اور اس کی جس نے اس کو بنایا، والارض وما طحاها اور قسم ہے زمین کی، وما طحاها اور جس نے اس کو بچھایا اس کی قسم، ونفس وما سواها ونفس اور قسم ہے نفس کی، وما سواها اور اس کی جس نے اس کو درست کیا، فالہمها فجورها وتقواها فالہمها اس اللہ نے اس نفس کے دل میں ڈال دی، فجورها اس کی بدی، وتقواها اور اس کی پرہیزگاری، قد افلح من زکاها قد یقیناً افلح کامیاب ہوگا، من جو شخص زکاها اس نفس کو پاک صاف کر لے گا، وقد خواب من دساها وقد اور یقیناً خوابہ نامراد ہوگا، من دساها جو اسے مٹی میں ملا دے گا یا اسے دھنسا دے گا۔ کذبت سمود بطغواها کذبت جھٹلایا سمود قوم سمود نے بطغواها اپنی سرکشی کی وجہ سے، اذ انبعث اشقاها اذ جب انبعث اٹھ کھڑا ہوا، اشقاها ان کا بڑا بدبخت، فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها فقال فرمایا لهم ان کو رسول اللہ اللہ کے رسول نے، ناقۃ اللہ اللہ کی اونٹنی ہے، وسقیاها اس کے پانی پینے کا خیال کرو، فکذبوه فعقروها فکذبوه انہیں جھٹلایا اس کو، فعقروها پھر اس کے پاؤں کاٹ ڈالے، فدمدم علیہم ربهم بذنبهم فسواها فدمدم تباہی نازل کی، علیہم ان پر، ربهم ان کے رب نے، بذنبهم ان کے گناہ کی وجہ سے، فسواها پھر اسے برابر کر دیا، ولا یخاف عقباها اور وہ نہیں ڈرتا عقباها اس کے انجام سے۔ سورج کے نام پہ یہ صورت ہے، شمس سورج کو کہتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے 7 قسمیں اٹھائی ہیں، فرمایا سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم۔ سورج بہت بڑا قرہ ہے، اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے، اتنا بڑا سیارہ اللہ نے پیدا فرمایا، اس کی روشنی بھی بہت بڑی نعمت ہے اور بڑی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے سارے جہان کو روشن کرتا ہے اور دنیا کے سارے بلب لائٹیں بلب سارے بند ہو جاتے ہیں۔ جب یہ چھپ جاتا ہے تو کروڑوں بلب جلانے پڑتے پھر بھی ایسی روشنی نہیں ہوتی۔ تو سورج اور اس کی روشنی کی قسم، پھر میں والقمر اذا تلاها چاند کی قسم جب وہ چاند سورج کے بعد آتا ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے پھر چاند نظر آتا ہے۔ چاند بھی اللہ کی عظیم الشان نشانی ہے اور ٹھنڈی روشنی مہیا کرتا ہے رات کو اور بہت بڑا سیارہ ہے۔ والنہار اذا جلاها میں دن کی قسم جب دن اس کو روشن کرتا ہے، سورج کو روشن کرتا ہے، دن اس کو ظاہر کرتا ہے، تو دن بھی اللہ کی عظیم الشان نشانی ہے۔ جیسے دن شروع ہوتا ہے ہر طرف روشنی پھیلنا شروع ہو جاتی ہے، جب جاندار اپنے گھروں سے ٹھکانوں سے نکل کر اپنے خوراک اور رزق و ضروریات کو تلاش کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ واللیل اذا یغشاها اور رات کی قسم جب رات سورج کو ڈھانپ لے، رات بھی اللہ کی عظیم نشانی ہے۔ جب رات آتی ہے تو ہر طرف اندھیرا چھا جاتا ہے، چیزیں چھپ جاتی ہیں، جتنے بھی جاندار ہیں اپنے ٹھکانوں کی طرف واپس آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے رات کے فوائد بھی بہت ہیں، نقصانات بھی بہت ہیں۔ اندھیرے کی وجہ سے لوگ اپنے جائز کام بھی کر لیتا ہے جو چھپائے کرنا چاہتا ہے، اور کوئی اگر برا کام کرنا چاہتا ہے ڈاکہ چوری وغیرہ وہ بھی زیادہ رات میں ہی ہوتا ہے۔ پھر فرمایا والسماء وما بناها آسمانی قسم اور جس نے اسے بنایا اسی قسم۔ ماں عام طور پہ لفظ ماں استعمال ہوتا ہے غیر ذوی العقول کے لیے،
لیکن قرآن کریم میں کئی جگہ یہ ذوی العقول کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. عام طور پہ ذوی العقول کے لیے من استعمال ہوتا ہے، لیکن کہیں ماں بھی استعمال ہوا ہے، جیسے اس صورت میں ہے اور کئی جگہ ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں آسمانی قسم اور جس نے اس کا بنایا اسی قسم. آسمان بھی اللہ کی بڑی قدرت کی نشانی ہے. آپ جہاں بھی چلے جائیں گھومیں پھریں دنیا میں آسمان اوپر موجود ہے. جب سے بنا اس وقت سب تک وہ خراب نہیں ہوا، چھت کی طرح کھڑا ہے. والارض وما طحاها، میں کہ زمینی قسم اور جس نے اس کو پھیلایا اسی قسم. زمینی قدرت کی بڑی نشانی ہے، پھر اس کا پھیلانا بھی قدرت کی بڑی نشانی ہے. پہلے بتایا تھا ہم نے کہ زمین سے انسان کی ضروریات پوری ہوتی ہیں، کھانے کی، پینے کی، لباس کی، رہائش کی. انسان کا مکان اسی کے اوپر ہے، ٹرینیں اسی پر دوڑ رہی ہیں، جہاز اسی پر اترتے ہیں. تو زمینی قسم اور اس کے پھیلانے کی قسم. ونفس وما سواہا، نفس انسانی اور جس نے اس کو برابر اور درست کیا اسی قسم. انسان بھی قدرت کا عظیم شاہکار ہے، اسی قسم. پھر کیا فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. 7 قسمیں اٹھانے کے بعد یہ بعض مفسرین نے فرمایا، خیر آپ میں دو لفظ ہیں، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، سورج اس کی روشنی. تو اگر اس طرح دیکھا جائے تو 14 قسمیں بنتی ہیں. 7 یا 14 قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو بات فرمائی بڑی اہم بات ہے. فرمایا کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے انسان کے دل میں برائی کرنے کی صلاحیت بھی ڈال دی ہے، برا خیال بھی آتا ہے. وَتَقْوَاهَا، پرہیزگاری کی صلاحیت بھی ڈال دی ہے کہ انسان کے دل میں اچھا خیال بھی آتا ہے، برا خیال بھی آتا ہے. تو لہٰذا کسی انسان کے صرف دل میں خیال آنے کی وجہ سے اس کو برا نہ سمجھو، اس سے غلطی جو اسے حقیر نہ سمجھو کہ اس نے غلطی کیوں کی، گناہ اس سے کیوں ہوا. دل میں اس کے خیال آتا ہے، اچھائی کا خیال بھی آتا ہے، برائی کا خیال بھی آتا ہے. حدیث میں آتا ہے اچھائی کا خیال فرشتہ ڈالتا ہے اور برائی کا خیال شیطان ڈالتا ہے. تو دونوں قسم کے خیالات دل میں آتے رہتے ہیں. اور دوسرا سبق اس میں یہ ہے کہ آدمی خود کو گناہوں سے پاک صاف نہ سمجھے کہ مجھ سے تو گناہ ہو ہی نہیں سکتا، میں تو برائی کر ہی نہیں سکتا، کہیں مجھے برائی کا خیال نہیں آیا. یہ صرف انبیاء علیہ السلام کی شان ہوتی ہے. باقی جو انسان ان کو اچھائی کا خیال بھی آتا ہے، برائی کا خیال بھی آتا ہے، دونوں خیال آتے ہیں. پھر فرمایا کہ قد افلح من زکاہا، وہ کامیاب ہوگا جو اپنے نفس کو پاک صاف کر لے گا. پاک صاف کرنے سے مراد یہ ہے کہ جو اچھے خیالات و جذبات دل میں آ رہے ہیں انہیں ابھار کر ان پر عمل کرے گا، اور جو برے خیالات دل میں آتے ہیں تو انہیں دبا کر ختم کرنے کی کوشش کرے گا. اور ساری زندگی کے مسلمان کو یہ کام کرنا پڑتا ہے. تو جو اپنے نفس کو گناہوں سے، بد اخلاقیوں سے، برے خیالات سے، بری عادات سے پاک صاف کرے گا وہ کامیاب ہوگا. یہ ہے قسم کا جواب. اس کے لیے پھر محنت کی ضرورت ہے. ایک تو انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ دل میں اچھے خیالات کون کون سے لانے چاہیے، برے خیالات کون کون سے آتے ہیں، ختم کرنا ضروری ہے. مثلا اللہ کی محبت، رسول کی محبت، قرآن کی محبت، دین کی محبت، اپنے والدین سے محبت، اساتذہ سے محبت، اور ساری انسانیت کے ساتھ شفقت کے خیالات، ہمدردی، خیرخواہی کے خیالات، اور جتنے بھی اچھے اخلاق ہیں ان میں صبر ہے، شکر ہے، قناعت ہے، توکل ہے، استغنا ہے. یہ سارے اچھے خیالات دل میں اچھی طرح لانے پڑتے ہیں. یہ ان کے بارے میں بار بار آیات اور حدیث واقعات پڑھے سنے جائیں. اور اسی طرح جو برے خیالات ہیں، حسد، بغض، تکبر، کینہ، حب جاہ، حب مال، خود غرضی، لوگوں سے نفرت، حقارت کے خیالات ہیں، اب ان کو ختم کرنا ضروری ہے. تو جو اپنے نفس کو پاک کر لے گا ظاہری باطنی دونوں طور پر وہ کامیاب ہوگا. اور وقد خواب من دساہا، اور جو اپنے آپ کو مٹی میں دھنسا دے گا وہ ناکام ہوگا. مٹی میں دھنسانے سے مراد یہ کہ برے اخلاق، بری عادات، برے خیالات دل میں رکھے گا، ان کو دل سے نکالے گا نہیں تو وہ ناکام ہوگا. یہ بڑی اہم بات ہے. انسانی کامیابی اور ناکامی کا مدار ان 2 چیزوں پر ہی. اچھائی برائی کے خیالات دل میں آتے ہیں تو کن خیالات کو ابھارتا ہے وہ؟ اچھے خیالات کو ابھارتا ہے تو وہ کامیاب ہے، برے خیالات کو ابھارتا ہے دل میں لا کے تو وہ ناکام ہے. اس لیے کہا گیا ہے کہ جس کی عادتیں خراب ہوں گی اس پر ہمیشہ غم مسلط رہے گا. مثلاً ایک آدمی سست ہے اور ہر کام میں سستی کرتا ہے، دینی کاموں میں بھی اور دنیاوی کاموں میں بھی، تو اللہ بھی اس سے ناراض ہوں گے، اور دنیا کی جو ذمہ داریاں اس پر عائد ہوتی ہیں لوگوں کی وہ بھی اس سے ناراض ہوں گے کہ سست آدمی یہ کام نہیں کرتا. ایک بڑی چیز یہ ہے. اسی طرح تکبر جس شخص کے اندر ہوگا تو وہ لوگوں سے لڑائی جھگڑا کرے گا، نصیحت کرنے والے کی بات نصیحت توجہ سے نہیں سنے گا، خود کو اس میں سے بڑا سمجھے گا، تو وہ آدمی بھی پریشان اور ناکام ہوگا. اس لیے یہ بڑی اہم آیت ہے
اور تصوف کی بنیاد یہی شاید آیت ہے، اس میں اللہ نے خلاصہ بیان کر دیا کہ کامیاب کون ہوگا اور ناکام کون ہوگا۔ خواہ انسان پر کتنی دولت آ جائے، دنیا کا سامان اکٹھا ہو جائے، اگر اس کی عادتیں اچھی نہیں ہیں، اخلاق اچھے نہیں ہیں، تو وہ ناکام رہے گا۔ کذبت ثمود بتغواہا، قوم ثمود نے جھٹلایا انبیاء کو اور حضرت صالح علیہ السلام کو، اپنی سرکشی کو جھٹلایا۔ اذ انبعث اشقاہا، جن میں سے ایک بدبخت کھڑا ہوا، کدار بن صالح اس کا نام لکھا ہے۔ اس قوم ثمود نے اللہ کے نبی صالح علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ اس چٹان سے گابن اونٹنی نکال کے دکھائیں، وہ اونٹنی پیدا ہو اور بچہ جنے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی تو اونٹنی پیدا ہوئی، اس سے بچہ پیدا ہوا، اونٹنی برآمد ہوئی چٹان سے۔ تو پھر بھی وہ لوگ ایمان نہ لائے، تو کہنے لگے صالح نے جادو کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا، پھر ڈھیل دی ان کو کہ اللہ کی اونٹنی ہے، اللہ نے خاص طریقے سے پیدا فرمائی ہے، اس کے پینے کا خیال کرنا۔ جو قوم ثمود کا کنواں تھا تو اس کنویں پر باری مقرر ہوگی، ایک دن اونٹنی کی باری ہوگی، پانی پیے گی، دوسرے دن قوم کی باری ہوگی۔ فکذبوا فعقروہا، قوم کے لوگوں نے پھر ایک گستاخی یہ کی، پہلے ایمان نہیں لے کر آئے۔ اس کدار بن صالح شخص تھا اور اس نے اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے۔ فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا، اللہ نے تباہی کا عذاب نازل کیا اور سب کو ختم کر دیا۔ میں ولا یخاف عقباہا، اللہ انجام سے نہیں ڈرتے۔ بڑے سے بڑا بادشاہ طاقتور کسی کے خلاف کارروائی کرے تو خطرہ ہوتا ہے کہ جس کے خلاف میں کارروائی کر رہا ہوں اس کے متعلقین میرے خلاف کارروائی نہ کریں، بغاوت نہ ہو جائے، لڑائی پھیل نہ جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے ڈرتے نہیں ہیں، جس کے خلاف بھی کارروائی کرتے ہیں تو بے خوف ہوئے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نفس کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نفس کی اصلاح صرف پڑھنے سے نہیں ہوتی، کسی اللہ والے سے تعلق رکھنے سے ہوتی ہے۔ جو عالم بعمل ہو، متبع سنت، اس کی اصلاح و تربیت ہو گئی ہو تو اس کو بتائیں اپنی بیماریاں کہ میرے اندر یہ خامی ہے، حسد ہے، بغض ہے، تکبر ہے، کینہ ہے، سستی ہے، یہ دل میں دین کی محبت نہیں ہے، تو کیسے پیدا ہوگی، وہ طریقہ بتاتے ہیں۔ تو پھر آدمی کیا اعمال و اخلاق درست ہوتے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔